إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے تاکہ تم اس کے کندھوں پر چلو اور اللہ کا رزق کھاؤ۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع گداگری، بھیک مانگنے کے نقصان اور اس کے برے اثرات ہیں۔ بھیک مانگنے کو عربی میں التسول کہتے ہیں، کسی سے سوال کرنا۔ احمد بدوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھیک مانگنا یہ ہے کہ آدمی عام راستوں پر لوگوں سے صدقے کا سوال کرے اور اسے پیشہ بنا لے۔ بعض ملکوں میں بھیک مانگنا جرم ہے جبکہ مانگنے والا صحیح سالم ہو۔ ابو حامد غزالی فرماتے ہیں سوال کرنا اصلاً حرام ہے، ہاں اگر کسی کو ضرورت ہو، حاجت ہو تو پھر جائز ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے بھی اپنے بندوں کو کمانے کا حکم دیا ہے اور یہ اسلام کا اصول ہے۔ اللہ ذوالجلال نے زمین کو انسان کی خدمت کے لیے مسخر کیا ہے، لہذا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے پہلوؤں سے اللہ کا فضل اس کے طالب بن کر محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عبادت کے لیے یکسوئی یا اللہ پر توکل کے نام سے
رزق کمانے سے بے پرواہ ہو جائے، کیونکہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ بندہ صدقات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اسے اپنے معاش کے لیے، اپنی روزی کے لیے محنت کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی، فرمایا کسی غنی کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کے لیے کہ جو توانا ہو، تندرست ہو، کما سکتا ہو، لیکن وہ سوال کرے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی سخت مذمت فرمائی اور اسے حرام ٹھہرایا کہ مسلمان لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونق غائب ہو جائے اور وہ اپنی انسانیت اور شرافت کو بلا ضرورت مجروح کر کے رکھ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یسأل من غیر حاجۃ، جو شخص بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، گویا وہ اپنے ہاتھ سے آگ کے انگارے چنتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس یشری بہ مالا، جو بندہ لوگوں کے سامنے اس لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ وہ مالدار ہو جائے، اس کے پاس مال جمع ہو جائے، فرمایا وہ قیامت تک کے لیے اپنے چہرے کو مجروح کرتا ہے اور جہنم کے گرم پتھر کھائے گا۔ اب جو شخص چاہے اپنے لیے یہ چیزیں زیادہ فراہم کر لے یا کم کا فراہم کر لے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال مسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مضغة لحم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص اپنے آپ کو مانگنے کا عادی کر لے، بھکاری بن لے، وہ اللہ ذوالجلال سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی کوئی بوٹی نہیں ہوگی۔ اس انجام بد سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت کا تحفظ فرمایا اور اس کے اندر استحفاف، خود اعتمادی اور مانگنے سے پرہیز جیسے اوصاف کی پرورش کا سامان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مجبوریوں اور ضرورتوں کا پورا لحاظ کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اعانت کے لیے حکومت یا افراد سے مدد طلب کرتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ مجبور ہو اور اس کی ضرورت صحیح ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت قبیصہ بن مخارق فرماتے ہیں میں نے ایک معاملے میں کسی کی ضمانت دی تھی، قبول کر لی تھی، لیکن اس کے بعد میں اپنی اس ضمانت کو پورا نہ کر سکا، لوگوں نے مجھ سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا ٹھہرو، صدقہ کا مال آئے گا تو ہم تمہیں دلوا دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمایا اے قبیصہ، سوال کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 لوگوں کے، ایک وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت قبول کر لی ہو، اور ایسے شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے جب تک وہ مطلوبہ مال حاصل نہ کر لے، اور اس کے بعد اس کو رک جانا چاہیے، اور دوسرا وہ شخص جس کا مال کسی مصیبت میں ضائع ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، ایسے شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے جب تک اس کی گزر بسر کی چیزیں حاصل نہ ہو جائیں۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص جو فاقے میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ اس کے محلے والے 3 سمجھدار لوگ یہ کہہ دیں فلاں فاقہ شدہ آدمی ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے جب تک گزر بسر کی چیزیں اسے فراہمت نہ ہو جائیں۔ فما سواہن فی من مسالت، یا قبیصہ
سحتن یاکلھا صاحبھا سحتن، فرمایا اس کے علاوہ جو شخص بھی سوال کرتا ہے فرمایا وہ حرام کا مال ہے جسے وہ کھاتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ بعض کاموں کو معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غلط قرار دیا اور اپنے صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی کہ عزت اور کامل عزت کام کرنے میں ہے، خواہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہلکا نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حبلہ فیاتی فرمایا کوئی شخص رسی لے کر جاتا ہے اور جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتا ہے، اسے بیچ دیتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے آبرو کو بچا لیتا ہے، اور اس لوگوں سے بہتر ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزی کمانے کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کرے، خواہ زراعت ہو، تجارت ہو، صنعت و حرفت ہو، ملازمت ہو، بشرطے کہ وہ روزی حرام نہ ہو اور یا اس کام سے حرام کی معاملت نہ ہوتی ہو اور نہ ہی وہ کام حرام میں ملوث ہو۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں حکم دیا کہ زمین میں تم اپنا فضل تلاش کرو، زمین کاشتکاری کرو، اور وہی اللہ ذوالجلال فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر طرح کی نباتات اگائیں، پھر اس میں سرسبز شاخیں پیدا کی جس میں ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال نے ہمیں دوسرے پیشے بھی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض کفایہ ہر وہ علم ہے جس سے انسان دنیاوی معاملات میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ڈاکٹری، طب کا شعبہ ہے، اسی طرح اکاؤنٹس کا شعبہ ہے، اس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اگر لوگ پورے شہر کے لوگ اس کو چھوڑ دیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے شعبے جن کی انسان کو ضرورت ہے بقدر ضرورت ان کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ ذوالجلال نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ، فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے لیے گرم کر دیا، نرم کر دیا تاکہ وہ زرہیں بنائیں اور اس کی کڑیاں ٹھیک ٹھاک اندازے سے جوڑیں۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ اسی طرح ذوالقرنین کے لیے کہ انہوں نے بلند و بالا دیوار تعمیر کی اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اسی طرح رسول بہت اکثر انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف پیشے اختیار کیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبی الا رعى الغنم، فرمایا اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا وانت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا مکے والوں کی اجرت پر میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج کل بعض اوقات لوگوں کے پیشے کے بارے میں کہ جی حوالہ ہلکا پیشہ ہے، یہ عام پیشہ ہے، حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت داؤد زرہ بنانے کا، لوہے کا کام کرتے، حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے، حضرت نوح بڑی کا کام کرتے، حضرت ادریس سلائی کا کام کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے۔ لہذا مسلمان کو اپنے پیشے پر خوش ہونا چاہیے کہ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدہ، فرمایا جس نے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کیا، کوئی ہنر اختیار کیا، کوئی روزی کمانے کا کام کیا، فرمایا اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ البتہ کچھ ایسے پیشے ہیں
جن کو اختیار کرنا اللہ ذوالجلال نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کے لیے حرام قرار دیا ہے، ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے عقیدے، اخلاق، عزت اور تہذیبی اقدار کے لیے یہ چیزیں مضر ہیں، جیسا کہ نشہ آور چیزیں۔ اگر کوئی اسلام نے شراب کی ترویج، شراب کو بنانا اور اس میں کسی طرح کا تعاون کرنا اس کو حرام قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے کہ جو اس میں تعاون کرتے ہیں۔ اسی طرح ہیروئن ہے، بھنگ، حشیش ہے، افیون ہے، تمباکو، سگریٹ ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ لہذا ایسی تجارت کرنا، ایسا کام کرنا جس میں حرام چیزوں کے تعاون ہو، یہ اللہ ذوالجلال نے حرام قرار دیا ہے۔ مگر تجارت کرنا یہ جائز ہے، تجارت کرنے کی اللہ ذوالجلال نے بھی ترغیب دی ہے۔ فرمایا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون فضلا من اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ فرمایا کچھ لوگ اللہ کا فضل تلاش کرنے میں، یعنی سفر میں روزی تلاش کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الامین الصدوق مع الشہداء یوم القیامہ۔ فرمایا سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ فرمایا سچا تاجر، دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، تاجروں سے آپ نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ ایمانداری کے ساتھ حلال تجارت کریں گے تو اللہ کے ہاں انہیں اعلیٰ درجہ عطا کیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ صحابہ کرام کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، کوئی تاجر تھا، کوئی کام کرتا تھا۔ لہذا انسان کو مانگنے سے پرہیز کرنی چاہیے اور کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کر کے انسان کو روزی کمانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوا۔ فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں 3 باتیں بتلاتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں اسے پلے باندھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی کھائیں، آپ کی بات پکی ہے، گارنٹڈ ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقسم علیہن، میں ان باتوں پر قسم کھا کے تمہیں کہتا ہوں، ان کو پلے باندھ لو، یاد کر لو۔ سب سے پہلے فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے بندے کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ شیطان کہتا ہے صدقہ کرے گا، اگر تیرے پاس 1000 دینار ہے، 100 تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی 900 رہ جائیں گے، کم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صدقہ کرنے سے اللہ ذوالجلال بندے کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے، بندے کا مال بڑھ جاتا ہے، اس میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمایا وما ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا۔ فرمایا جس بندے پر کوئی ظلم زیادتی ہو، کسی پر ظلم ہو، وہ اللہ کے لیے صبر کر لے، اللہ ذوالجلال اس کی عزت کو زیادہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر او کلمۃ نحوہا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دے، سوال کرنا شروع کر دے، بھیک مانگنا شروع کر دے، اللہ ذوالجلال اس پر فقیری کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہے، کبھی بھی غنی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے مال اکٹھا کرنے کے لیے مانگنے سے منع کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا مالدارو
नसीहत फरमाई, फरमाया लिलफुक़राइ अल्लज़ीना उहज़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्ज़ि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ि तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुनफ़िक़ू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। फरमाया ये सदक़ात उन मोहताज लोगों के लिए हैं जो ऐसे घिर गए हैं, वो अपनी माश के लिए, अपने काम के लिए जमीन पर चल फिर नहीं सकते। उनमें या कुछ बीमार हैं, या कुछ बीमार हैं, या किन्हीं को कुछ परेशानी है, वो कारोबार नहीं कर सकते, और उनके सवाल ना करने की वजह से नावाकिफ लोग उन्हें खुशहाल समझते हैं, हालांकि वो सफेद पोश हैं, उनको जरूरत है मगर वो सवाल नहीं करते। फरमाया ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, फरमाया लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते, जिस तरह आजकल हमारे यहाँ लोग मांगने वाले ना दो पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन फरमाया जो सफेद पोश हैं, घरों में हैं, तुम उनको भी तलाश करो, उनका भी अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने रिश्तेदारों में खोज लगाओ कि वो लोग जिनकी आमदनी, जिनकी कमाई उनके जायज जरूरियात से कम है, वो भी आपकी ज़कात, आपके सदकात का मुस्तहिक हैं, लिहाजा उनको भी दो। फरमाया लिस्साइल वल महरूम, एक सवाल करने वाला अगर उसका सवाल सही है वो भी हकदार है, और दूसरा महरूम जो सफेद पोश है, घरों में बैठा हुआ है, उसका भी हक है। लिहाजा मुसलमानों का फर्ज है कि वो उनको भी दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, आपने फरमाया जो शख्स सवाल से बचे अल्लाह उसे बचाएगा, और जो दुनिया से बेपरवाही करे अल्लाह उसे बेपरवाही कर देगा, जो कोशिश से सब्र करे अल्लाह उसे सब्र दे देगा, और सब्र से बेहतर और कुशादा तर किसी को नेमत नहीं मिली। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उसने सवाल किया, फरमाया तेरे पास कुछ है? कहने लगा या रसूलुल्लाह, घर में एक टाट है और एक प्याला है। फरमाया जाओ वही ले आओ। हालांकि वो मजबूर था, घर में और कोई चीज नहीं थी, एक प्याला और टाट ही था। फरमाया वही ले आओ। वो लेकर आया। आपने लोगों से कहा कौन इसको खरीदेगा? एक साहबी ने कहा मैं 1 दिरहम देता हूँ। आपने फरमाया नहीं नहीं ज्यादा दो। दूसरे ने कहा जी मैं 2 दिरहम देता हूँ। आपने उसे दे दिया। उसे 2 दिरहम आपने दिए। दिरहम चांदी का सिक्का था। फरमाया 1 दिरहम लेकर घर वालों के लिए खाना पानी जो खाने का बंदोबस्त कर लो, और दूसरा दिरहम लेकर बाजार में जाओ, वहां से कुल्हाड़ी लेकर आओ। वो शख्स कुल्हाड़ी लेकर आया। आपने अपने दस्ते मुबारक से उसका दस्ता ठोका, फिर कहा जाओ जंगल में जाकर लकड़ियां काटो और आकर बेचो, और 15 दिन के बाद मेरे पास आना। वो शख्स लकड़ियां बेचता रहा। 15 दिन के बाद आया, कहने लगा या रसूलुल्लाह अब मैंने 10 दिरहम कमा लिए हैं, चंद दिरहमों का कपड़ा खरीदा, चंद का खाना। अल्लाह के नबी मैं असूदा हाल हो गया। आपने फरमाया ये तेरे लिए बेचीज से बेहतर है कि क़यामत के दिन सवाल करने की वजह से तेरे चेहरे पर बुरा निशान हो। अल्लाह जुल जलाल हमारे हाल पर रहम फरमाए। लिहाजा मेरे भाइयों दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा से इस बात की भी जमानत ली थी। हजरत औफ बिन मालिक फरमाते हैं हम साथ यहाँ 8 आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, 5 नमाजें अदा करो और अल्लाह की फरमा बरदारी करो। और एक बात आपने आहिस्ता से कही, फरमाया किसी से सवाल भी नहीं करना, किसी से सवाल भी नहीं करना। सहाबी कहते हैं उनमें बाद अफराद को देखा, अगर वो ऊंट पर सवार थे उनका कोड़ा गिर जाता था, वो किसी से सवाल नहीं करते थे बल्कि नीचे उतरकर अपना कोड़ा पकड़ते थे। उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू जर, हजरत सोबान रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन के नाम आते हैं।
عرفات کے میدان میں ایک شخص لوگوں سے مانگ رہا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کہنے لگے آج کے دن اور اس جگہ تم اللہ کے سوا لوگوں سے مانگتا ہے، چنانچہ درے کے ساتھ اس کو پیٹا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم کر رہے تھے، دو آدمی آپ کے پاس آئے اور صدقے کا سوال کیا۔ وہ خود کہتے ہیں آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر نگاہ نیچی کر کی اور ہمیں قوی اور طاقتور دیکھ کر فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقے کے مال میں مالدار اور طاقتور کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا ہو۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے ہر شخص کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سلام الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا جو سوال کرنے والا ہے انہیں مت جھڑکیے۔ سائل سے مراد پیشہ ور گدا نہیں ہے، ایسی گدا گری کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے۔ سائر سے مراد وہ شخص ہے جو فی الواقعہ مانگنے کے لیے مجبور ہو۔ نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے دراصل وہ آگ کے انگارے طلب کر رہا ہے، اگر وہ چاہے تو کم کرے یا زیادہ کرے۔ اسی طرح سائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سائل آتا اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ صحابہ کو کہتے تم بھی سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا حکم دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ سائل آتے ہیں، میرے صحابی نے کہا میرے پاس کچھ سائل آتے ہیں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ فرمایا جو کچھ بھی تیرے پاس ہو دے دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو لوگوں میں بدتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون ہے؟ فرمایا جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے، البتہ مانگنے والا عادی سائل ہو اور چمٹ کر سوال کرنے والا ہو تو اسے جھڑکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بعض اس طرح کے سائلوں کو کچھ دے دیتے تھے لیکن آپ کو ان کو دینا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے چمٹ کر سوال نہ کیا کرو، جو شخص بھی تم میں مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، حالانکہ میں اسے اچھا نہیں سمجھتا، اسے مکروہ سمجھتا ہوں اور اس طرح اس چیز میں برکت نہیں رہتی جو میں اسے دے دیتا ہوں۔ ان احادیث سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ غیر مستحق عادی قسم کے اور چمٹ کر سوال کرنے والوں کو نہیں دینا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے ہر ایک شخص کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض
أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما. جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا ساتھ نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا. ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرما. یا اللہ اہل غزہ پر رحم فرما. اللہ اہل غزہ کی مدد فرما. اللہم انصر لهم نصرا عزیزا. اللہم افتح لهم فتحا قریبا. اللہم عليك أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم عليك اليهود وأعوانهم. اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة.